بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول۔ مرابحہ اور تولیہ کے بعد کچھ متفرق مسائل کو ایک فصل میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شخص نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کو منتقل کیا جاتا ہے وَيُحَوَّلُ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، تو وہ مزید آگے بیچنا چاہتا ہو تو تب تک نہیں بیچ سکتا جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ کسی شخص نے چیز خریدی ہے، ابھی قبضہ نہیں ہوا تو اس پر قبضہ نہیں ہوا تو اس کی بیع نہیں ہو سکتی۔ دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لأنہ علیہ السلام نہا عن بیع ما لم یقبض، جس چیز پر قبضہ نہ کیا گیا ہو اس کی بیع کرنے سے منع فرمایا۔ مبارکہ میں ہے اور عقلی دلیل وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرَ انفساخ العقد علی اعتبار الحلاق، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عقد کر لیا یعنی قبضہ کرنے سے پہلے وہ آگے بیچ دے گا تو اس میں بیع کے فسخ ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ کس طرح خطرہ پایا جاتا ہے؟ تو اس طرح کہ جو پہلی بیع ہوئی، ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، مبی بائع کے پاس ہی موجود ہے۔ یہ مسئلہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ بیع ہوئی اور مبی ابھی بائع کے پاس ہی موجود ہے، اور بائع کے پاس ہی وہ شے ہلاک ہو جائے تو بیع ختم ہو جاتی ہے۔ جب مبی ہی باقی نہ رہا تو بیع کیسے باقی رہے گی؟ تو بیع ختم ہو گئی۔ صحیح ہے؟ پہلی بیع جب ختم ہو گئی اور اس نے تو آگے بیع کر لی تھی، تو جب پہلی بیع باقی نہ رہی تو دوسری بیع کو ختم کرنا پڑے گا۔ دوسری بیع فسخ ہوگی، اگر فسخ نہ کریں دوسری بیع تو پھر معاملہ حل کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں خطرہ پایا جاتا ہے کہ اگر مبی ہلاک ہو جائے تو دوسری بیع فسخ ہو جائے گی۔ وہ دوسری بیع فسخ اس لیے ہوگی کہ اب ظاہر یہ ہوا کہ اس نے ایسی چیز کو بیچا تھا جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگرچہ ایجاب و قبول کرنے سے ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن ملکیت تام کب ہوتی ہے؟ جب بیع پر مبی پر قبضہ کر لیا جائے، اور مبی پر قبضہ نہیں کیا تھا، بائع کے پاس ہی وہ مبی ہلاک ہو گئی تو اب ملکیت حاصل ہوگی؟ ملکیت تو کینسل ہو گئی۔ پہلی بیع والی ملکیت، پہلی بیع کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہوا کہ ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اب ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی اور اس نے پہلے ہی آگے بھیج دیا تھا، تو اب یہ ظاہر ہوا کہ اس نے ایسی چیز کو بیچا جس کا یہ مالک ہی نہیں تھا۔ تو ایسی چیز کو بیچنا ہے جس کا بندہ خود ہی مالک نہ ہو، وہ بیع جائز ہے؟ وہ بیع درست نہیں ہے، فسخ ہو جاتی ہے یا موقوف ہوتی ہے۔ یہاں پر فسخ ہو جائے گی کیونکہ وہ شے ہی موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں خطرہ پایا جاتا ہے۔ ایک تو نقلی دلیل آ گئی، دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ بیع ثانی کے فسخ ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ اور بیع کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ بیع کا مقصود تو یقینی طور پر ملکیت کا حاصل کرنا، یہی بیع کا مقصد ہوتا ہے۔ مشتری جو خریدتا ہے وہ اسی لیے خریدتا ہے کہ یقینی طور پر مجھے ملکیت مل جائے۔ بائع بیچتا ہے تو وہ بھی اسی لیے بیچتا ہے کہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو بیع کا تو فائدہ ہی نہیں پایا گیا، بیع کا مقصود ہی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے یہ بیع ممنوع ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرَ انفساخ العقد علی اعتبار الحلاق، اور اس لیے کہ اس میں عقد کے فسخ ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے ہلاک ہونے کی صورت میں۔
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِی یوسف وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ۔ پہلے ذکر کیا تھا شیئم مما ينقل و یحول، جس کو منتقل کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے، اس کی بیع قبل قبض جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عقار ہو یعنی غیر منقولی چیزیں ہوں، جائیداد ہے، زمین ہے، مکان ہے، اس کی بیع قبل قبض جائز ہے شیخین کے نزدیک، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیع بھی قبل قبض جائز نہیں ہے۔ شیخین کے نزدیک عقار کے اندر، غیر منقولی اشیاء کے اندر ایجاب و قبول سے ہی قبضہ ثابت ہو جاتا ہے، حکمی قبضہ ثابت ہو جاتا ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حکماً قبضہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو وہ فرماتے کہ وہاں پر بھی یہی قاعدہ لگے گا، قبل قبض بیع جائز نہیں ہے۔ امام محمد کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں مطلقاً ذکر ہے کہ نہا عن بیع ما لم یقبض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع فرمایا جس پر قبضہ نہیں کیا گیا۔ وہاں منقولی یا غیر منقولی اشیاء کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، مطلق ذکر کیا ہے، حدیث مبارکہ مطلق ہے، لہذا وہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گی۔ وَاعْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ، اور امام محمد رحمہ اللہ غیر منقولی کو قیاس کرتے ہیں منقولی چیز پر، کہ جس طرح منقولی چیز میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، قبضے کے بعد ملکیت تام ہوتی ہے، اس طرح غیر منقولی اشیاء میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر قبضہ پایا ہی نہ جائے، غیر منقولی اشیاء میں اگر پہلی بیع ختم ہو جائے، یعنی قبضہ نہیں کیا، مشتری نے قبضہ کرنے سے پہلے آگے بیچ دیا تھا، پھر اس کے بعد بھی وہ قبضہ نہیں کر رہا بلکہ پہلی بیع کو ختم کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری بیع جاری رہے گی؟ دوسری بیع جاری نہیں رہے گی۔ تو اس لیے منقولی شے پر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح منقولی شے میں قبضہ نہ ہونے کی صورت میں دوسری بیع کینسل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا۔ وسارہ کے لیے اجارہ تھی، اور اسی طرح ایک اور مکی صلاح پیش کیا کہ اجارہ جو غیر منقولی اشیاء ہے، یعنی مکان کو قبضے سے پہلے کرائے پر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کسی نے مکان خریدا، ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، اور کسی دوسرے شخص سے وہ اجارہ کر لیتا ہے، اسی مکان کو کرائے پر دے دیتا ہے، تو امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ تو بالاتفاق درست نہیں ہے، اجارے پر نہیں دیا جا سکتا۔ شیخین کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مانتے ہو کہ اجارے پر نہیں دیا جا سکتا، غیر منقولی شے کو قبضہ کرنے سے پہلے جب اجارے پر نہیں دیا جا سکتا تو بیع بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بیع اور اجارہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو جب اجارے پر دینا درست نہیں ہے تو بیع کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اور شیخین کی دلیل کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا کہ غیر منقولی اشیاء کو قبل قبض بیچ سکتے ہیں، ان کی دلیل وہ فرماتے ہیں انا رکن البیع صدر من اہلی فی محلہ، ایجاب و قبول کرنے والے ایجاب و قبول کے اہل ہیں، فی محلی، یہ جو زمین ہے یہ مبی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو ثمن ذکر کیا وہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محل میں ایجاب و قبول ہوا، اور کیا بھی ایسے لوگوں نے جن کو ایجاب و قبول کرنے کی اہلیت حاصل ہے، اور جب رکن پایا، ایجاب و قبول بیع کا رکن ہے، جب رکن پایا گیا، اہلیت پائی گئی تو بیع ثابت ہوگی۔ ولا غرر فیہ، پچھلی بیع جو ہم نے منع کی یعنی منقولی اشیاء کی بیع، وہاں پر بھی اگرچہ ایجاب و قبول ایسے شخص سے پایا گیا جو ایجاب و قبول کا اہل ہے، اور جو چیز مبی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی کو ذکر کیا گیا، لیکن وہاں ایک اور چیز تھی کہ وہاں خطرہ تھا بیع کے ختم ہونے کا، اس شے کے ہلاک ہونے کا خطرہ تھا، عقد اول کے فسخ ہونے کا خطرہ تھا،
ولا غرر فی، یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لأن الہلاک فی العقار نادر، کیونکہ جائیداد کا غیر منقولی شے کا ہلاک ہونا نادر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ زمین کا ہلاک ہونا یہ تو انتہائی نادر ہے، جو دریا کے کنارے زمین ہو، سمندر کے کنارے زمین ہو، وہ بھی نادر ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تصور تو ہے کہ دریا راستہ بدل لے تو زمین کم ہو جائے گی، دریا کے اندر چلی جائے گی۔ لیکن جو میدانی علاقہ ہے وہاں زمین کا ہلاک ہونا کیسے ہوگا؟ جہاں آس پاس کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے، دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، تو وہاں زمین ہلاک ہو سکتی ہے؟ وہاں تو زمین نہیں ہلاک ہو سکتی۔ اور اگر عمارت کی بات کریں تو عمارت بھی اتنی جلدی تباہ نہیں ہوتی، عمارتیں اتنی جلدی تباہ نہیں ہوتی، تو ان کا ہلاک ہونا، تباہ ہونا نادر ہے، اس لیے کہنے کہ اس میں خطرہ نہیں پایا جا رہا۔ غیر منقولی اشیاء میں قبل قبض بیع کرنے میں ہلاکت کا خطرہ نہیں پایا جا رہا، لہذا اس کی بیع درست ہوگی۔ بخلاف المنقولی، اور جو منقولی اشیاء ہیں ان کا ہلاک ہونا نادر نہیں ہوتا، وہ کثرت سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ جو منقولی اشیاء ہیں وہ کثرت سے ہلاک ہو جاتی ہیں، استعمال کرنے والی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان کو کھا لیا جاتا ہے، یہ ویسے ہی پڑی بھی خراب ہو سکتی ہیں، ضائع ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ تو منقولی اشیاء کا ہلاک ہونا کثرت سے ہوتا ہے تو وہاں خطرہ بھی زیادہ ہے۔ جو غیر منقولی اشیاء ہیں وہاں ضائع ہونا، ہلاک ہونا کثرت سے نہیں ہوتا، تو وہاں خطرہ کم ہے۔ اور قبل قبض بیع کے ممنوع ہونے میں اور حدیث میں جو ذکر ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، یا اس کی علت کہہ لیں، اس کی علت بھی یہی ہے، کیا؟ خطرہ، ہلاکت کا خطرہ۔ والغرر المنہی عنہ غرر انفساخ العقد، کہہ رہے ہیں جس خطرے کی وجہ سے منع کیا گیا وہ عقد کے فسخ ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ منقولی میں پایا جاتا ہے، غیر منقولی میں نہیں پایا جاتا۔ والحدیث معلول بہ، اب کوئی کہے کہ یہ جو تم علت نکال رہے ہو یہ اپنی طرف سے نکال رہے ہو، حدیث میں تو ایسا ذکر نہیں ہے، حدیث میں تو صرف اتنا ہے نا کہ نہا ان بئی ما لم یقبض، یہ تو تم نے عقلی توجیہ پیش کی تھی، ایک عقلی علت پیش کی تھی کہ اس میں ہلاکت کا خطرہ پایا جاتا ہے، یہ عقلی علت پیش کی تھی، حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں والحدیث معلول بہ، اگرچہ الفاظ موجود نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ میں یہ ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث اسی کے ساتھ معلول ہے، کیوں؟ عملاً بدلائل الجواز، کہ جو بیع کے جائز ہونے کے دلائل ہیں، مطلقاً بیع کے جائز ہونے کے دلائل وہ بہت سارے ہیں، بیع کے جائز ہونے کے دلائل بہت سارے ہیں، ان کو مد نظر رکھیں تو پھر نہا عن بیع ما لم یقبض، اس میں کوئی علت نکالنی پڑے گی کہ اس کو منع کیوں کیا گیا، ویسے تو بیع کو جائز قرار دیا گیا تو اس کو منع کیوں قرار دیا گیا، اس کو منع کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو وہ وجہ یہی بنے گی ہلاکت کا خوف، مبیع کے ہلاک ہونے کا خطرہ، بیع کے فسخ ہونے کا خطرہ، ہلاکت کی وجہ سے فسخ ہونے کا خطرہ، تو اس وجہ سے اس حدیث میں ہم علت نکالیں گے، اور غیر منقولی اشیاء میں یہ علت نہیں پائی جاتی، لہٰذا حدیث میں بیان کردہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا، تو غیر منقولی اشیاء کی بیع قبل قبض جائز ہوگی۔ باقی رہی اجارہ کی بات، جو امام محمد نے مقیس علیہ پیش کیا تھا اجارے کو، تو کہنے کہ اجارہ، پہلی بات تو یہ کہ اجارے میں اختلاف ہے، آپ نے مقیس علیہ اس کو پیش کیا، مقیس علیہ تو وہ ہوتا ہے جو متفقہ ہو، حالانکہ صاحبین کے نزدیک، شیخین کے نزدیک اجارہ بھی جائز ہے، ایک عقار کے اندر یعنی غیر منقولی اشیاء کے اندر قبل قبض اجارہ بھی جائز ہے، تو ایک قول تو یہ ہے،
اور چلو بالفرض مان لیں جو کوئی روایت بھی ملتی ہے کہ شیخین کے نزدیک اجارہ ممنوع ہے، غیر منقولی اشیاء کا اجارہ قبل قبض نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی یہ مقیس علیہ نہیں بن سکتا کہ مقیس علیہ اور مقیس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، یہاں مطابقت نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ علت نکالی ہے قبل قبض بیع کے درست نہ ہونے کی علت نکالی ہے، ہلاکت کی وجہ سے بیع کے فسخ ہونے کا خوف، خطرہ، یہ علت نکالی ہے، تو غیر منقولی اشیاء کی قبل قبض بیع کرنا اس میں یہ علت نہیں پائی جا رہی، لیکن غیر منقولی اشیاء کا اجارہ کرنا، قبل قبض اجارہ کرنا، اس میں یہی علت پائی جا رہی ہے۔ جب علت پائی جا رہی ہے تو حکم بھی آ جائے گا، اجارہ ممنوع ہو جائے گا اور بیع درست رہے گی۔ ولو سلم، اور اگر مان لیا جائے اگر مان لیا جائے کہ اجارہ قبل قبض درست نہیں ہے، تو فرماتے ہیں فالمعقود علیہ فی الاجارۃ المنافع، جو معقود علیہ ہوتا ہے یعنی مبیع جو بنتا ہے اجارے کے اندر، جو مبیع ہوتا ہے وہ غیر منقولی شے نہیں ہوتی بلکہ اس کے منافع ہوتے ہیں۔ وہلاکها غیر نادر، اور منافع کا ہلاک ہونا یہ کوئی نادر بات ہے؟ منافع کا ہلاک ہونا یہ تو عام سی بات ہے، تو اس لیے وہی علت پائی گئی جو علت تھی کہ مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے بیع کا فسخ ہو جانا، ہلاکت کا خطرہ، وہ علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا غیر منقولی اشیاء کا اجارہ قبل قبض درست نہیں ہوگا، اور غیر منقولی اشیاء کا اشیاء کی بیع کرنا قبل قبض یہ درست ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قبل قبض منقولہ اشیاء کی بیع احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور غیر منقولہ اشیاء کی بیع شیخین کے نزدیک جائز ہے، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ مفتبی قول شیخین کا ہے کہ غیر منقولی اشیاء کی بیع قبل قبض جائز ہے۔ ہم نے یہ پیچھے کہا نا ولا غرر فیہ، کہ غیر منقولی اشیاء کی بیع اگر قبل قبض کر دیں تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہلاکت کا خطرہ نہیں پایا جا رہا۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حدیث میں تو خطرے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے نکالی، حدیث میں تو مطلقاً منع ہے کہ جب تک قبضہ نہیں ہے اس وقت تک شے کو نہیں بیچنا۔ تو اس کا جواب دیا کہ حدیث کے الفاظ میں تو اگرچہ یہ خطرے والی بات موجود نہیں ہے، غررہ انفساخ العقد کی بات موجود نہیں ہے، لیکن دیگر دلائل کو مد نظر رکھیں، بیع کے جواز کے دیگر دلائل کو مد نظر رکھیں، یعنی ان کو بھی دیکھیں ساتھ ساتھ، تو پھر ہمیں علت نکالنی پڑے گی کہ بہت ساری حدیثیں کہتی ہیں کہ بیع جائز ہے، اور یہ حدیث کہتی ہے کہ یہ بیع جائز نہیں ہے، تو یہ والی بیع کیوں جائز نہیں ہے؟ ویسے تو بیع مطلقاً جائز ہے، تو یہ والی بیع جائز کیوں نہیں ہے؟ تو پھر علت نکالنی پڑے گی کہ اس کی علت کیا ہے؟ ہلاکت کا خطرہ۔ تو اس لیے دیگر دلائل کی وجہ سے ہم نے اس حدیث میں علت نکالی، اور جب علت نکال لی جائے تو حکم کا دار و مدار پھر علت پر ہوتا ہے، علت پائی جائے گی تو حکم ہوگا، علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیں پھر ٹھیک ہے جی۔